السلام علیکم ویورز، میں سید وقاص علی پاک دھرتی چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمیشہ کی طرح آج پھر میں آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں، لیکن آج ویڈیو کچھ ڈفرینٹ قسم کی ہے، کچھ نئی قسم کی۔ یہاں پر میرے پاس ایک اس علاقے کی بہت ہی معروف اور معزز شخص میرے پاس موجود ہے، ڈاکٹر سید اشفاق احمد شاہ صاحب۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی ویوز جانتے ہیں، جو اس علاقے کے بارے میں جانتے ہیں کہ علاقہ پہلے کیسا تھا اور اس کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں اپنے خیالات۔ السلام علیکم سر۔ سر کیسی طبیعت آپ کی؟ الحمدللہ جی، اللہ اچھا کا احسان ہے، رحمت شاہ صاحب، ہمارے ویوز کو تھوڑا سا اس بارے میں گائیڈ کیجیے، یہ علاقہ پہلے کیسا تھا اور آپ یہاں پہ کیسے بسے اور آپ کے کیا شغل تھے، اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، بیٹا بات یہ ہے کہ علاقہ جو ہے نا، یہ راوی کا کنارہ ہے، جی اور جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہ ریور بیڈ تھا۔ جی یہاں پہ راوی کا بہاؤ تھا، میں نے خود دیکھا ہے، اور اتنا پانی ہوتا تھا۔ اب تو پانی انڈیا نے باندھ لیا، راوی جو ہے نا وہ تو برائے نام یہ پانی سیپیج جو ہے سو سیم وغیرہ کا آ رہا ہے نالوں کا، ادروائز تو یہ ختم ہو گیا۔ راوی جو اب اپنی فارمیلٹی پوری کر رہا ہے، بس نام ایسا رہ ہی ہے، گیا نام ہی ہے۔ اور یہاں پہ اتنا پانی ہوتا تھا کہ دور رات کو گھروں میں بھی آواز آتی تھی پانی کے گونجنے کی اور اس کے بہاؤ کی۔ اور اتنے یہاں پہ آبی حیات تھیں، مرغابیاں، اور پھر ساتھ یہ جو ریلیٹڈ جنگل ہے، ذخیرہ ہے، اس میں تیتر، بٹیر اور ہر قسم کا شکار ہے۔ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں یہاں سے ہمارے جسٹ 30 فیٹ پیچھے شکار کے دوران میں نے خود یہاں پہ بولا سنارا تھا میرے ساتھ، اللہ جنرل سی پھر چونگ والا عالم سنارے کا پوتا تھا غالباً، تو 12 سنگا جو ہے ہم نے یہاں شکار کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہرن، سور، نیل گائے، ایوری تھنگ جو تھی وہ اس علاقے میں تھی۔ مطلب اس وقت دریا اپنی پوری طغیانی پہ تھا، پوری طغیانی پہ تھا، پورے عروج پہ تھا، اور اس کے دونوں طرف ذخیرے تھے۔ بعد میں یہ ہوا کہ دریا کا گورنمنٹ نے کھدائی کر کے اس کو پیچھے لے گئے، اور یہ علاقہ جو تھا ریور بیڈ رہ گیا۔ اور یہاں پہ پانی اتنا تھا کہ قدم نہیں لگتے تھے تیراک لوگوں کے، اور اتنی زیادہ اتنا گہرا تھا، اتنی مرغابی ہوتی تھی، اتنے جانور ہوتے تھے، اتنا یہ ماحول ہوتا تھا۔ اور یہ جو گاؤں ہے پیر مولن شاہ سرکار، یہ راوی کے کنارے تھا، اور بابا مولن شاہ سرکار جو تھے یہ تیسری جگہ پہ اب ان کا مزار بنا ہے، جن کے نام پہ یہ مولن وال بنا ہے، یہ گاؤں جی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ بابا مولن شاہ راوی کنارے جاتے، وہاں پہ نماز ادا کرتے، اور یہ ان کا معمول تھا، عصر کی نماز راوی کنارے ادا کرتے۔ تو ایک دن خواجہ خضر سے ان کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا جی میں تو روزانہ حاضری کے لیے آتا ہوں، تو کیا تم بعد میں مجھے ملو گے؟ تو آواز آئی، انہوں نے خواجہ خضر علیہ السلام فرمایا کہ میں 3 دفعہ آپ سے ملوں گا۔ پھر جہاں وہ دفن تھے، دریا زمین کا کٹاؤ کرتا ہوا اس جگہ پہ پہنچا، مولن شاہ سرکار کا جو تابوت تھا وہ نکالا گیا، دوسری جگہ پہ دفن کیا، دوسری جگہ پہ، اور 3 جگہ تبدیل کرنے کے بعد اب وہ اس جگہ پہ موجودہ جگہ پہ بہاؤ ان کا مزار شریف جو مدار اقدس وہ ہے۔ میرے والد صاحب یہاں ان کو آئے ہوئے تقریباً کوئی آفٹر پارٹیشن فوراً ہی یہاں تشریف لے آئے تھے 1948-49 میں۔ تو ان کے ایک دوست تھے یہاں پہ پہلے بزرگ، جن کا نام بابا مولا بخش تھا۔ بابا مولا بخش جو تھے انہوں نے بات سنائی، میں بھی چھوٹا سا تھا اس وقت جب یہ سنی، انہوں نے کہا جی کہ میں نے جب اس جگہ پہ دفن کیا گیا پیر مولن شاہ سرکار کو، تو میں نے خود ان کی جو جسد اقدس تھا اس کی زیارت کی ہے، اور ان کا ایسے ہی جسد اقدس تھا کہ جیسے ابھی ان کو دفنایا گیا، اور ان کا جو پہلا کفن تھا وہ کفن تک چینج کیا گیا، مطلب اس لیول کے وہ اللہ کے ولی تھے، ہاں، اور ان کو نیا غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، اور دوبارہ پھر یہاں دفن کیا۔ اور وہ جو کفن تھا، اوپر والا جو چادر تھی جو اتار کے دوبارہ نیچے والے جو پردے تھے
وہ رہنے دیے گئے، اوپر والی چادر تبدیل کی گئی، اور جو چادر تبدیل کی گئی اس کا جو کپڑا تھا وہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں بطور تبرک لوگوں میں تقسیم کیا گیا، اور وہ جو پیس تھا بابا مولا بخش نے میرے والد محترم جو کہ خطیب تھے، عالم تھے، حکیم تھے، پیر حاجی سید عبدالحمید شاہ صاحب، ان کو بطور گفٹ کیا کہ شاہ صاحب یہ پیر محلن شاہ سرکار کے کفر مبارک کا پیس ہے۔ تو یہ اس وقت سے ان کے نام پہ بابا محلن شاہ سرکار کے نام پہ یہ محلن وال بستی جو ہے تب سے یہ وہ ہے۔ بڑھ گیا۔ دوسرا چھوٹا محلن والا ہوتا تھا وہ جہاں میں بیٹھا ہوں، یہاں سے میرے لیفٹ میں 100 فٹ کے فاصلے پہ، اور وہ راضی کی نظر ہو گیا، ایک ٹبی وہاں پہ ابھی بھی اس کی نشان پہ ہے، اونچا سا ٹیلا سا، تو وہاں پہ وہ جو لوگ تھے وہ وہاں سے اٹھ کے پھر آگے 4 محلن وال بن گئے، کوٹ پیرا محلن وال، بدو پورا محلن وال چلارا، اور یہ موجودہ محلن وال۔ یہ ہے اس کی ہسٹری۔ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں جسٹ ہمارے پیچھے جو ہے وہ ضلع شیخو پورہ ہے، ہمارے فرنٹ پہ جو ہے وہ ضلع لاہور ہے، ہم اس کی جو باؤنڈری لائن پہ اس پہ بیٹھے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، یہاں پر میں تھوڑا سا اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب بہت اچھے شکاری بھی رہے ہیں، تو سر میں چاہوں گا کہ آپ کچھ شکار کے جو قصے ہیں وہ ہمیں سنائیں تاکہ ہم محظوظ ہو سکیں۔ شکار جو ہے نا جی، شکار کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ شکاری شکار کر کے جد رل کے کھان لگے، شکاری شکار کر کے جدو رل کے کھان لگے تے پیا گل گل چو سواد آئے، یعنی لکمے لکمے سے نہیں، وہ جو شکاریوں کی باتیں ہوتی تھی نا کہ پیا گل گل چو سواد آوے، کہ وہ باتیں کرتے تھے کہ اس وقت یہ فلاں شکار کیا، فلاں شکار کیا، کچھ مبالغہ میزیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ حقائق بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ حقائق پسند ہوتے ہیں، کچھ لوگ شیخی خود ہوتے ہیں، وہ ہر آدمی کی کلو شہری اور ذرا اصل ہر ایک چیز نیچر ہے اس کی فطرت کے مطابق۔ شکاریوں کی جو گیدرنگ ہوتی ہے باہر حال گیدرنگ میں وہ بڑی ایک رونق کی محفل ہوتی تھی۔ جہاں میں بیٹھا ہوں اس سے بالکل میرے یہ 65 کے زاویے پہ یہ سامنے جگہ جو ہے یہ اسی راویے اسی تن کے کنارے دب تھی بہت زیادہ، اور یہ پانی تھا، رات کو ہم نے کیمپ لگایا ہوا تھا، تو مچھلی پکڑ کے لا رہے تھے، اور وہاں پہ ہم جو نا مچھلی اس کو بنا بھی رہے تھے، کھا بھی رہے تھے، اور چل رہی تھی باتیں۔ اور مزے کی بات ہے کہ جو ہم نے وہ ایک کیمپ لگایا ہوا تھا، جس کیمپ میں بیٹھے ہوئے تھے، جب ہم صبح وہاں سے اٹھے تو تقریباً کوئی 6 فٹ لمبا سانپ جو تھا وہ ہمارے نیچے آگے مرا ہوا تھا۔ شکاری اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، وہ نیچے کے ٹینٹ میں آیا اور ان کے وزن سے ہی وہ اس کا جو نا کام تمام ہو گیا۔ اتنا زیادہ ادھر جنگلی حیات ہوتے تھے، سور کا شکار ہوتا تھا، اور سور کے شکار میں چونگ کی ٹیم ہوتی تھی جس کا جو انچارج ہوتا تھا وہ مرزا پیپن ہوتا تھا۔ اچھا، اس کے پاس ایک کلہاڑا تھا، اور اس شخص کی کوئی ٹانگ، کوئی بازو اور جسم کی پسلیاں، کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پہ سور کے قتلیوں کے نشان نہیں تھے، کٹ لگے ہوئے، یعنی اتنی دفعہ وہ زخمی ہو چکا تھا، اور اس کا کام یہی ہوتا تھا کلہاڑا لے کے جو جنگل ہے اس میں سب سے آگے اس نے گھس جانا ہے اور ان کو جا کے ان کی شیلٹر سے اٹھانا ہے، اور جب شیلٹر سے اٹھتا تھا تو صاف ظاہر وہ اٹیک کرتا تھا، اور اس میں ایک نہیں 20 دفعہ وہ آدمی زخمی ہوا، لیکن جنون کی حد تک وہ پھر بھی سب سے آگے ہوتا تھا، اور بڑا شکار ہوتا تھا۔ کچھ ڈاگز ہوتے تھے ہمارے پاس جو پوائنٹر جن کو کہتے ہیں، وہ سمیل پہ وہاں جاتے، پوائنٹ آؤٹ کرتے، اس کے بعد ہوتے تھے بولی گلٹیر ٹائپ، ان کو چھوڑا جاتا، تازی نسل کے مکس وہ کراس ہوتے تھے، وہ جا کے ان کو اٹھاتے تھے، جب وہ باہر نکل کے دوڑتا تھا تو اس کے اوپر پھر ان کے پاس گلٹیر اور تازی مکس ہوتے تھے، وہ ان کو چھوڑتے تھے، وہ ان کو پکڑتے تھے، ان کی فائٹس ہوتی تھی، کتے بھی مرتے تھے، سور بھی مرتے تھے، آدمی بھی زخمی ہوتے تھے، اور اس طرح کا سلسلہ جتنا وہ چلتا تھا، بڑا اور شور ہوتا تھا، دنیا نے بھاگنا چلنا، یہ معمول ہوتا تھا ایوری سنڈے، 100-150 آدمی اکٹھا ہو جاتا، اور اگر شکار نہیں کرتے تھے تو اتنے زیادہ سور تھے کہ یہ زمینیں جو تھی یہ اس وقت کنویں ہوتے تھے، بیلوں سے چلتے تھے، اور ایک کنواں جو تھا
اس کے ساتھ 2-3 ایکڑ سیراب ہوتی تھی بس، اور ساری رات اس میں 4 لکڑیاں گاڑ کے اوپر چارپائی باندھی ہوتی تھی، اور چاروں کونوں پہ جو ٹین کے پیپے ہوتے تھے ان کو لکڑی کے ساتھ لٹکایا ہوتا تھا، اور رسے باندھ کے وہ چاروں کونوں پہ وہ جو چارپائی پہ آدمی اس میں ہاتھ ہوتا تھا، ہاتھ میں ہوتے تھے رسے، کبھی یہ وہ رسہ کھینچتا تھا تو ڈن 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 کی آواز آتی تھی، کبھی یہ کھینچتا تھا کبھی یہ کھینچتا تھا، ساری رات بیچارہ چیختا تھا۔ تو سور، نیل گائے، ہرن، یہ جو تھے نا وہ اس کا نقصان کرتے تھے اور وہ فصل بچاتا تھا، اور بڑی مشکل سے وہ سب جو تھا نا اپنا فصل کچھ نہ کچھ وہ اس سے بچا پاتا، وگرنہ وہ سارا کھا جاتے تھے۔ ایک سور جو ہے محکمہ زراعت کے اسٹیمیٹ کے مطابق سالانہ 70 من اناج جو ہے، 40 سے 70 من اناج جو ہے اس کا نقصان کرتا ہے۔ تو یہ قتل الموذی قبل الازاں کے یہ دکھ دینے والے سے پہلے آدمیوں کو مارتا تھا، ایسا ہوتا تھا۔ ہماری ایک ٹیم ہوتی تھی، اس ٹیم کے جو سرچر ہوتے تھے جن کو کھوجی کہتے ہیں لوکل لینگویج میں، وہ کھوجی جاتے تھے دور دور، میرے دوست ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، تو یہ ہماری ٹیم کے بڑے ایک کیپٹن تھے اور بڑی اچھی گیم کرتے تھے اور بڑے اچھے ہنٹر تھے، شوٹر تھے۔ تو یہ ان کو یاد ہوگا کہ وہ جو مرزا بیپن کے ساتھ ہوتے تھے گاگو وغیرہ، ان کو کمبائن کنٹریبیوشن سے ان کو پیسے دیے جاتے، وہ دور دور جا کے شکار دیکھ کے آتے تھے کہ فلاں جگہ ہے فلاں جگہ ہے۔ انہوں نے آ کے میسج دیا کہ یار پتوں کے پاس ہے گاؤں جاگو والا، جی ابھی بھی ہے۔ تو وہ میں آپ کے علاقے کی ناسل سے، آپ کے علاقے گھر کی بات اسی لیے میں نے شروع کی ہے، کیونکہ شکار تو آنکھیں بند کرو تو زندگی بھری پڑی ہے اس سے۔ جاگو والے میں پتہ چلا کہ ایک قاتل سور ہے، تو وہ بڑا ظالم ہے، لوگوں کو پانی نہیں لگانے دیتا، فصل نہیں کاٹنے دیتا، دیٹ از اے گریٹ رینگلر۔ تو جب یہ پتہ چلا تو یہ جو شکاری تھے ان کو تو اللہ دے ایسے ہی سارے اکٹھے ہوئے، ٹرک بھرا، ہم ساتھ جیپوں پہ تھے، تو جاگو والا پہنچ گئے۔ جاگو والے گاؤں میں انٹر ہو کے لیفٹ میں نکلے تو اس طرف ایک رجبہ تھا، اس پہ کچھ بیبیاں کپڑے دھو رہی تھی، تو جو ہی وہاں پہ رکے ہیں تو کتے ٹرک سے اترے ہیں، تو تقریباً کوئی 1 کنال کماد تھا، اس میں داخل ہوئے تو وہاں پہ تقریباً 15-20 سور وہاں سے اٹھ کے بھاگے۔ اتنا سور اس کے علاقے میں تھا، کیونکہ ساتھ ہی وہ چھنگے منگے کا جنگل لگتا تھا، تو بڑا شور مچ گیا کہ لو یار گاؤں کے اندر ہی یہ بیٹھے ہوئے ہیں، گاؤں کی دیوار کے جسٹ ساتھ ہی۔ تو وہاں پہ ایک نمبردار صاحب آ گئے، ان کا نام تھا چودھری شیت خان۔ تو اس نے کہا بھی شکاریوں ایسا کرو کہ یہاں سے واپس چلے جاؤ، یہاں پہ قاتل سور ہے، کرانی والے سے شکاری آئے تھے، تو ان کا انہوں نے آدمی موقع پہ مار دیا سور نے، اور اس کی لاش اٹھا کے روتے ہوئے چلے گئے، اور وہ سور ادھر ہے، تو آپ نے وہ سور گرم کر دینا ہے، وہ آپ کے کوئی نہ کوئی شکاری مار دے گا، اور پھر ہمیں مہینہ اس نے پانی بھی نہیں لگانے دینا۔ اس لیول پہ اس کا غصہ۔ ہاں، اس نے کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے واپس، اور گھر جا کے اپنی ماؤں سے کہو کہ وہ آپ کا صدقہ دے تو تم بچ کے آ گئے۔ جب اتنی بات کہی تو میرے ساتھ میرے دوست تھے صبور صاحب، جو کہ پروفیسر صبور صاحب EM سوسائٹی میں اس وقت ان کی رہائش ہے، تو بڑے بابا جی بنے ہوئے ہیں۔ تھیم پارک بھی انہیں۔ ہاں جی، تو وہ جو تھے وہ کہنے لگے جی ایسا کریں، ایک کاغذ لیں، اس کے اوپر 3 دفعہ چونگ 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 لکھ دیں، تو اس علاقے میں وہ اس کو کماد میں پھینک دو، اگر کماد میں سور چھوڑو ایک بلے کا بچہ بھی رہ جائے تو کہنا کہ ہم شکاری نہیں۔ جب اس نے یہ کہا، اس لیول کے وہ کریزی، جب وہ اتنا زیادہ وہ جب یہ بات کیا تو سارے شکاریوں نے کہکے لگانے شروع کر دیے، اور وہ کہتا بھائی ٹھیک ہے آپ تو کھپتے ہی لگتے ہیں، جائیں بھی ہمیں بتا دیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں بتاؤں گا، یہ دیکھو میرا کتا۔ جب ہم نے اس کا کتا دیکھا تو دیٹ واز اے ویری ویری بیوٹیفل السیشن ڈاگ تھا۔ اس نے کہا یہ میں نے باہر سے منگوایا ہے، تو یہ دیکھو پچھلی ٹانگ اس کی ایک غائب تھی، اس نے کہا یہ وہ سور کھا گیا اس کی۔
اور یہ اکیلا جو تھا نا وہ سور کو ہلنے نہیں دیتا تھا، تو اس نے اس کی ٹانگ کھائی ہے اس کو چھوڑ. اور یہ دیکھو میں اس کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ میرا یہ سب سے سویٹ پیٹ تھا. سب نے کہا لو جی چلو جی چلو جی، دوڑے لگ گئی. تو کھوجی اس کا نشان دیکھتے جا رہے تھے، تو آگے ایک بیلنا چل رہا تھا کماد کا. جب بیلنے کے پاس پہنچے تو انہوں نے ہاتھ باندھے کہ خدا کے لیے واپس چلے جاؤ. ابھی باہر نکلا ہے وہ سور، یہاں سے ہمارے بیلنے سے اس نے گڑ کھایا ہے، یہاں سے اس نے میل کھائی ہے، اور ہم ادھر چھپ گئے ہیں تو کھا کے وہ واپس تشریف لے گئے. اچھا، تو اگر اس کو چھیڑ دیا تو وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، سور کتنی جو ہے نا وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا. تو وہ تو ہمارا جو ہے نا وہ جگہ ہے جی. تو آپ کی مہربانی. وہ ابھی دیکھو گے کہ ہمارے بیلوں کو آگے انہوں نے ٹکرے مارنی اور زخمی کر دینا. جب یہ ہوا تو ہم نے فوراً، کتے تو رکنے کا نام نہیں لیتے تھے، وہ دوڑ کے اندر انٹر ہو گئے. اور کچھ جو مرزا پیپن جیسے کمانڈر تھے وہ بھی کھپتی تھے. ابھی آدمی پیچھے ہی ہیں، تو جو کتا گیا ہے چاں کی آواز آ رہی ہے، کوئی اندر مار دیا، کس کا پیٹ پھٹا ہوا ہے، انتڑیاں نکلی ہوئی ہیں، کسی گردن کٹی ہوئی ہے، اور وہ کتے باہر لائن لگ گئی. جتنے کتے جو گیا واپس آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ایک بقائن کا درخت تھا. میں اور میرے برادر اعظم حاجی وارث علی شاہ صاحب، اس وقت ہماری ٹین ایج تھی، تو ہم دونوں کھڑے تھے. تو میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا بھائی بچ جاؤ اور اس درخت پہ چڑھ جاؤ. یہ اچانک نکلا تو ہمارے فائر نے اس کا کچھ نہیں کرنا. بہرحال ایک طریقہ ہوتا تھا ہمارا شکار کھیلنے کا کہ ہم درخت کی شیلٹر لے کے کھڑے ہوتے تھے. اگر وہ اٹیک کرتا تھا تو درخت چھوڑتے نہیں تھے، اس کے ساتھ روٹیشن لے لیتے، اور وہ آگے نکلتا تھا. جتنی دیر میں وہ واپس ٹرن لیتا تھا تو ہمیں فائر کرنے کا موقع مل جاتا تھا، اور پھر روٹیشن لیتے تھے. اسی طرح ہم شکار کھیلتے تھے. جو آدمی آگے لگ کے دوڑ جاتا تھا وہ یا تو اسی زخمی ہو جاتا تھا، اس کا بیڑا غرق ہو جاتا تھا. لہذا میں نے کہا جی یہ درخت ہے، اس کی شیلٹر لے لو اور اس سے آگے نہیں جانا. تو ہمارے ساتھ وہ پروفیسر صبور صاحب تھے، انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ایم اے 2-3 کیے ہوئے ہیں، لیکن شکار کے اتنے خپتی تھے کہ ایئر فورس میں اسکواڈرن لیڈر ہو گئے تو چھوڑ کے آ گئے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا یار چھوڑو، دفعہ کرو، شکار کھیلنے کا موقع ہی نہیں ملتا. یعنی کہ اتنی ڈیسنٹ نوکری چھوڑ دی. اور اب وہ پرائیویٹ کالجز میں بطور پروفیسر وہ اس وقت سے پڑھا رہے. تو ای ایم ای سوسائٹی میں تشریف فرمائے. آج کل وہ بڑے نیک اللہ کے اچھے بندے ہیں. تو وہ جو تھے اس کماد کے درمیان میں سے ایک ٹیلا تھا بڑا اونچا سا. وہ ٹیلا جو نا اوپر سے جو کلر ہوتا تھا اس کو اکٹھا کر کے بنا لیتے تھے نیچے سے زرخیز زمین نکالنے کے لیے. تو اس ٹیلے کے درمیان میں ایک رستہ بنایا ہوا تھا تاکہ پانی لگانے کے لیے فصل کو. وہ اس کے اوپر کھڑا تھا. ٹیلے کی ہائٹ تھی تقریباً کوئی 10 فٹ 10 فیٹ تھی. 10 فیٹ کے اونچائی پہ کھڑا تھا. تو جب وہ کتے جو پکڑتے تھے، اٹیکر تھے، اٹیک کرنے والے تھے، ان کو سب کو اس نے مار دیا یا زخمی کر دیا. تو جو ڈاگ کے مالک ہوتے تھے ان کے پاس سوئی دھاگے ہوتے تھے، اسی وقت پڑھ کے ان کو سینا شروع کر دیتے. کتے کو اسی وقت ٹانکے لگا لیتے تھے اور دوائیاں ہوتی تھی باندھ لیتے تھے. اور کتے میں امیونٹی بڑی ہوتی ہے اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتے تھے. تو جن کے وہ انتڑیاں کٹ جاتی تھی یا ایسا، ان کی تو ڈیتھ مس ہو جاتی تھی. بہرحال وہ اس ٹیلے پہ کھڑا تھا. تو باقی وہ کتے رہ گئے جو اس کو پکڑ تو نہیں سکتے تھے، بیٹھنے بھی نہیں دے رہے تھے، اور جب وہ اٹیک کرتا تھا تو بھاگ جاتے تھے. تو وہ اٹھ کے جب دوسرے کماد میں جانے لگا تو اوپر سے صبور صاحب نے فائر کیا. وہ اس کی اسپائنل کارڈ یعنی ریڑھ کی ہڈی پہ لگا تو وہ بریکر ہو گیا اور وہیں پہ گر گیا. چیخ لگائی کہ میں نے گرا لیا ہے. وہ کہنے لگے جو بیلن چلا رہے تھے کہ تمہارا دماغ خراب ہے، ایک فائر سے وہ گر جائے گا، وہ نہیں مر سکتا. یعنی کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ کوئی ماورا چیز ہے جو عقل سے دور ہے اور انڈیفیٹیبل ہے. یعنی کہ لیکن آدمی شور مچایا، سارے شکاری دوڑتے وہ ادھر گئے. تو اس نے ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، پچھلا اس کا حصہ، پچھلی ٹانگیں وہ تو ختم ہو چکی تھی.
لیکن اس بدبخت نے اگلی ٹانگوں پہ اس حالت میں بھی ہمارے 2 کتے مار دیے. پھر ہم نے اس کو مارا. جب مار کے اس کو گرا دیا تو اتنا شور مچا وہاں پہ, گاؤں والے اکٹھے ہو گئے. تو اس گاؤں علاقے میں بانس بہت ہے, تو کوے بڑے تھے. بس پھر وہ نشے میں شکاری فائر کر رہے ہیں, ہوائی کوے گرا رہے ہیں اور بڑکے لگاتے ہوئے خوشی کے اظہار کرتے ہوئے جب گاؤں میں پہنچے تو گاؤں والے منتیں کر رہے تھے کہ آپ ٹھہرے, ہم آپ کا کھانا پکاتے ہیں, آپ کی دعوت کرتے ہیں, آپ نے ہمارے سر سے اتنا بڑا عذاب ڈال دیا. تو وہ قاتل سور جو تھا وہ زندگی کے جو ناقابل فراموش گولڈن میموری ان میں سے ایک وہ ہے. اور چونکہ وہ آپ کا علاقہ تھا, میں نے آپ کو شاہ صاحب اسی لیے وہ بتایا تاکہ آپ کو اس کی صداقت کا بھی علم ہو. تو اسی طرح یہ سلسلہ. اچھا, اگلے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں. ظاہر ہے جہاں پر گیدرنگ ہوتی ہے وہاں پر شغل بھی ہوتے ہیں, اور کچھ پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ مذاق بھی ہو جاتا ہے. تو سر اس قسم کا کوئی ذکر ہوا ہو؟ ہاں, بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. ہمارے شاہ صاحب یہ پیچھے جنگل ہے, وہاں پہ ہم شکار کھیل رہے تھے. اچھا. تو بلو کے بوٹے تھے. بلو ایک بوٹی سی ہوتی تھی جو پھیلی ہوتی تھی, تو اس کے اندر انہوں نے اپنی جو تھا وہ بیٹ بنائے ہوتے تھے, اپنی اس کو کہتے ہیں یہ کھتے بنائے ہوئے تھے. کہتے ہیں جی وہ تو میرے کھتے ہی بہ گیا. یعنی کھتا وہ جگہ ہوتی تھی جس میں یہ سور اپنا چھپتا تھا, اور اس کے اوپر گھاس پھوس کاٹ کے ایسا اس نے وہ بیڈ بنایا ہوتا تھا, اس کا بیڈ روم ہوتا تھا کہ آدمی اس کے اوپر سے بھی گزر جائے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کے نیچے وہ بیٹھا ہوا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ آدمی اس کے اوپر کھڑا ہوتا تھا تو وہ نیچے سے اٹھتا تھا تو آدمی گر جاتا تھا اور وہ بھاگ جاتا تھا. اسی طرح وہ بلو کا بوٹو جو تھا نا, اس میں ایک ٹالی تھی, 2 ٹالیاں تھیں ساتھ ساتھ. تو ایک ہمارا دوست جو تھا نا وہ ان پہ کھڑا تھا, ایک پاؤں ادھر رکھ کے ایک پاؤں ادھر رکھ کے, تو کہہ رہا تھا یہ بیٹھا ہے دیکھو نیچے, یہ کھتا ہے بیٹھا ہے. شور مچا رہا تھا. تو شکاریوں کو واضح دے رہا تھا کہ ڈاگ ادھر بھیجو, یہ بیٹھا ہوا میرے نیچے بیٹھا ہوا. وہ جب یہ شور مچا رہا تھا تو سور اچانک اٹھا اور اس نے پچھلی ٹانگوں پہ کھڑے ہو کے اس کو پکڑنے کی کوشش کی. تو اس کا تہمت جو تھا نا وہ سور کے منہ میں آ گیا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ سور تہمت لے کے بھاگ گیا اور وہ کھڑا ہے, اور وہ اس کا مذاق, اور اس کے بیچارے کے نہ وہ نیچے اترنے والا نا, اور وہ شگل لگا, اور لڑکوں نے اس کی مووی بھی بنا لی اور بہت کچھ, اور بعد میں وہ ہاتھ باتا تھا کہ یار وہ ڈیلیٹ کر دو. یعنی ایسے شغل ہوتے ہیں. شاہ صاحب بڑی مہربانی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. مہربانی تو آپ کی ہے کہ آپ نے وہ پرانی یادیں جو تھیں. شاہ صاحب ویلکم, آپ ہمارے علاقے میں آئے. اور ہمارے چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کریں, اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اور ساتھ ہی میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کریں. مزید معلومات کے لیے نیچے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں. شکریہ. ہمارے چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کریں, اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اور ساتھ ہی میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کریں. مزید معلومات کے لیے نیچے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں. شکریہ.